بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 64 کا ترجمہ آپ کے سامنے آیا۔ آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ فَلَا وَرَبِّكَ، سو قسم ہے آپ کے رب کی، سو قسم ہے آپ کے رب کی، لا یؤمنون، یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے، حتیٰ یہاں تک کہ یحکموک، آپ کو ثالث بنا لیں، آپ کو ثالث بنا لیں، فیما، ان چیزوں میں، شجرا، جو جھگڑے ہو جائیں، بینہم، ان کے درمیان، ثم، پھر، لا یجدو، نہ پائیں، فی انفسہم، اپنی جانوں میں، حرجن، تنگی، مما قضیت، اس سے جو آپ نے فیصلہ کیا، وَيُسَلِّمُ، اور تسلیم کر لیں، تسلیما، تسلیم کرنا۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، سو آپ کے رب کی قسم، سو آپ کے رب کی قسم، یہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے، سو آپ کے رب کی قسم، یہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ اپنے اختلافات میں آپ کو ثالث بنا لے، یہاں تک کہ اپنے اختلافات میں آپ کو ثالث بنا لے، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر اپنے دلوں میں آپ کے فیصلے کی طرف سے، پھر اپنے دلوں میں آپ کے فیصلے کی طرف سے تنگی نہ پائیں، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور اسے مکمل تسلیم کر لیں، اور اسے مکمل تسلیم کر لیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خود اپنی قسم کھائی، اور اپنی قسم کھانے کے لیے الفاظ کا انتخاب کیا کیا؟ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ مجھے اپنی جان کی قسم، مجھے اپنی ذات کی قسم، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال اور اپنی عظمت کی قسم، لیکن فرمایا مجھے آپ کے رب کی قسم، آپ کے رب کی قسم۔ یہ بھی کہہ سکتے تھے مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، لیکن یہ فرمایا آپ کے رب کی قسم۔ اس میں نبی علیہ السلام کی تعظیم اور عظمت کی طرف اشارہ کر دیا کہ رب تو میں سب کا ہی ہوں، رب تو میں سب کا ہی ہوں، لیکن آپ میری ایک خاص تخلیق ہیں، اس لیے میں یوں کہتا ہوں گویا کہ میں حقیقی رب تو آپ کا، ویسے میں سب کا ہی رب ہوں، لیکن آپ کی تخلیق ایک ایسے سانچے میں ڈھال کر میں نے کی ہے کہ گویا میں آپ کا ہی رب، میں آپ کے رب کی قسم کھاتا ہوں، گویا اپنی قسم کھاتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کی طرف نسبت، نبی علیہ السلام کی تعظیم، اکرام اور بزرگی میں مزید اضافے کے لیے۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ قسم کھا کے جواب قسم کیا ہے؟ قسم کس چیز کی کھائی ہے؟ قسم اس چیز کی کھائی ہے کہ لوگ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں ان کا ایمان مکمل اس وقت ہوگا جب آپس کے اختلافات میں، آپس کی جھگڑوں میں نبی علیہ السلام کو منصف بنا لیں، ثالث بنا لیں، نبی علیہ السلام سے فیصلہ کروائیں۔
انسان کے ایمان کے لیے معیار اس چیز کو مقرر کیا کہ نبی علیہ السلام کو اپنا ثالث بنائیں، آپس میں جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، لڑائی ہو جائے، ثالث بنانا ہے کس کو؟ نبی علیہ السلام کو۔ اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہا کہ صرف ثالث بنانا کافی نہیں ہے، ثالث بھی بنائیں اور نبی علیہ السلام جو فیصلہ فرما دیں اس فیصلے کے حوالے سے دل میں ذرہ برابر بوجھ نہ ہو کہ یہ کیا فیصلہ کر دے گی، یہ تو میرے خلاف فیصلہ آ گیا۔ اس فیصلے کو دل و جان سے تسلیم کریں، اس فیصلے کے اوپر دل میں بوجھ محسوس نہ ہونے دیں، بوجھ نہ لے کر آئے دل میں کہ نبی اسلام نے یہ کیا فیصلہ کر دیا، بس بھائی بس باتیں نہ کرو۔ یہ فیصلہ جو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس فیصلے کے حوالے سے دل میں تنگی محسوس نہ کریں، کھلے دل سے اس فیصلے کو تسلیم کریں اور قبول کریں۔ بخاری شریف کی ایک روایت میں آتا ہے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ ایک باغ میں سے گزرے، وہ باغ تھا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے رشتے میں پھوپھی زاد بھائی بھی تھے اور ایک اعتبار سے نبی علیہ السلام کے ہم زلف بھی تھے، ہم زلف ساڑو، نبی علیہ السلام کے ہم زلف بھی تھے، کیونکہ حضرت زبیر کے نکاح میں جو خاتون تھیں ان کی ہمشیرہ نبی علیہ السلام کے نکاح میں تھی، اس اعتبار سے دونوں آپس میں ہم زلف بھی تھے اور حضرت زبیر جو ہے وہ نبی اسلام کے پھوپھی زاد بھائی بھی تھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باغ کو پانی لگا رہے تھے، نبی علیہ السلام وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ زبیر جو ہے وہ اپنے باغ کو پانی لگا رہے ہیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ کے ساتھ ایک اور آدمی کا باغ تھا، وہ بھی اپنے باغ کو پانی لگانا چاہتا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو باغبان ہوتے ہیں، جو باغوں کے مالک ہوتے ہیں، ان کے پاس باغ کو سیراب کرنے کا ایک ضابطہ ہے، ایک اصول ہے۔ جس کا باغ پہلے ہوگا وہ پہلے اپنے باغ کو سیراب کرے گا، جس کا باغ دوسرے نمبر پر ہوگا اس کے پانی کی باری دوسرے نمبر پر آئے گی، جس کا باغ تیسرے نمبر پر ہوگا اس کی باری تیسرے نمبر پر آئے گی، مطلب ترتیب کے ساتھ باری آتی ہے پانی لگانے کی، ایک بات۔ دوسری بات، باغ کو پانی لگانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو اتنا پانی لگایا جائے کہ پانی انسان کے پاؤں کے ٹخنے برابر آ جائے۔ جب باغ کو اتنا پانی لگ جائے نا کہ پاؤں کے ٹخنے برابر آ جائے تو سمجھا جاتا ہے کہ باغ کو پانی لگا دیا گیا۔ اس کے بعد پھر دوسرے کی باری آتی ہے، پھر تیسرے کی باری آتی ہے، پھر چوتھے کی باری آتی ہے۔ باغ کو پانی لگانے کا یہ اصول ہے۔ دو باتیں میں نے آپ کو بتائی۔ اچھا، نبی علیہ السلام ابھی حضرت زبیر کے پاس ہی تھے تو جو پاس ساتھ والا باغ تھا اس کا مالک آ گیا اور حضرت زبیر سے کہنے لگا کہ زبیر پانی چھوڑو جی، آپ پانی لگا رہے ہیں، اتنی دیر ہو گئی ہے، میں نے کام جانا ہے، آپ پانی چھوڑیں، میں نے اپنے باغ کو پانی لگانا ہے۔ ابھی حضرت زبیر نے اپنے باغ کو پوری طرح سے پانی نہیں لگایا تھا، وہ آ گیا، نبی علیہ السلام نے اس کے آنے کا خیال فرمایا، زبیر سے یہ فرمایا بھائی زبیر تھوڑا سا پانی لگا کے چھوڑ دو یار، چلو لگا لیں یہ پانی، تھوڑا سا پانی لگا کے نہ چھوڑ دو۔ حالانکہ باری حضرت زبیر کی تھی اور حضرت زبیر اس بات کا حق رکھتے تھے کہ جب تک ان کے باغ کو صحیح طرح پانی نہ لگ جائے اس وقت تک آگے والے کے لیے پانی نہ چھوڑیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی ہلکا پھلکا سا پانی لگا کے نا، چلو بعد میں اچھی طرح سے سیراب کر لینا، ابھی تھوڑا بہت پانی لگا کے نا تو پانی چھوڑ دو۔ یہ نبی علیہ السلام نے حضرت زبیر کو جو مشورہ دیا، یہ اس آنے والے دوسرے باغ کا جو مالک تھا، یہ اس کے لیے نبی اسلام نے ایک خیر خواہی کا پہلو اختیار فرمایا، حسن سلوک فرمایا، چلو بھائی کوئی بات نہیں یار، یہ انتظار کر رہا ہے، اس کو پانی لگا لینا، تم بعد میں لگا لینا، تھوڑا بہت پانی تم لگا لو باقی پھر۔ اچھا، اب وہ جو باغ کا مالک تھا وہ یہ سمجھتا تھا کہ نبی اسلام فرمائیں گے فوراً چھوڑ دو،
زبیر فوراً پانی چھوڑ دو. نبی اسلام نے فرمایا بھی تھوڑا بہت پانی لگا کے پھر چھوڑ دو. اب جب نبی اسلام نے یہ فرمایا نا، وہ تھا کوئی ہوگا، کوئی منافق آدمی ہوگا، وہ جو ہے یعنی وہ اس سے نا تھوڑا سا لال پیلا ہوا اور کہنے لگا جی ان کان ابن عمتی کا، یہ آپ کا پھوپھیزاد بھائی ہے نا، اس لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ زبیر پانی لگا کے چھوڑ دو. یہ آپ کا پھوپھیزاد بھائی ہے نا، اس لیے آپ یہ کہہ رہے ہیں. اب یہ سیدھا سیدھا نبی علیہ السلام کے اوپر الزام تھا. یہ سیدھا الزام تھا نبی علیہ السلام کے اوپر قرابت داری کا، کہ نبی علیہ السلام اپنے قرابت داروں کے معاملے میں یعنی اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں کہ جو انصاف پر مبنی نہیں ہوتا. قرابت داروں کے ساتھ جو ہے نا وہ زیادہ معاملہ کرتے ہیں اچھا، اور ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ معاملہ دوسرا ہوتا ہے. تو یہ سیدھا سیدھا نبی اسلام کے اوپر اپنے رشتہ داروں کا اور اپنے قرابت داروں کا خیال رکھنے کا الزام تھا. اور گویا دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہو کہ نبی علیہ السلام پر نا انصافی کا اعتراض تھا کہ جی آپ یہ انصاف نہیں کر رہے، آپ کو یہ چاہیے تھا کہ آپ اسے کہتے کہ پانی چھوڑ دیں. حالانکہ میں نے آپ کو بتایا کہ انصاف کا تقاضا اگر پورا کیا جاتا پھر تو بات یہی بنتی تھی کہ زبیر پہلے اپنے باغ کو اچھی طرح سے پانی لگاؤ، اس کے بعد چھوڑنا. لیکن نبی اسلام نے عدل کا معاملہ کرنے کے بجائے فضل کا معاملہ فرمایا، مہربانی کا معاملہ فرمایا، اور زبیر سے یہ کہہ دیا کہ بھئی تھوڑا بہت پانی لگا کے نا چھوڑ دو. اب اس نے جب قرابت داری کا الزام لگایا نا تو نبی اسلام کا چہرے مبارک کا رنگ جو ہے وہ بدل گیا، غصہ آیا نبی اسلام کو. یہ ایک عام بات نہیں ہے، ایک نبی کے اوپر قرابت داری کا الزام لگانا، جانبداری کا الزام لگانا، یہ بہت بڑی بات ہے. لہذا نبی علیہ السلام نے حضرت زبیر سے فرمایا زبیر اپنے باغ کو سیراب کرو خوب اچھی طرح سے، اور جب پانی مطلوبہ معیار تک پہنچ جائے، مطلوبہ معیار کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ پانی میں پاؤں ڈوب جائے، ٹخنے برابر پانی آ جائے، تب تم نے پانی چھوڑنا ہے، اس کے بعد اس کی باری آئے گی. چلو، یہ عدل و انصاف پر مبنی فیصلہ تھا. پہلے فضل و کرم پر مبنی فیصلہ فرمایا تھا، لیکن جب اس نے جانبداری کا الزام لگایا نبی علیہ السلام نے اپنا فیصلہ جو فضل والا مہربانی والا تھا اس کو عدل اور انصاف کے فیصلے کے ساتھ تبدیل فرما دیا. فرمایا چلو بھائی پانی پوری طرح سے لگاؤ، جب خوب اچھے طریقے سے باغ سیراب ہو جائے پھر پانی چھوڑتا ہے تم نے. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پورے اعتماد کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو سورہ النساء کی آیت نمبر 65 ہے یہ ہمارے معاملے میں نازل ہوئی تھی، ہمارے مقدمے میں نازل ہوئی تھی. نبی علیہ السلام کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی، فلا وربک، آپ کے رب کی قسم، یہ کامل ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنے مقدمات میں آپ کو ثالث نہ بنا لیں، اور ثالث بنانے کے بعد آپ نے جو فیصلہ کر دیا اس فیصلے کے اوپر پھر دل میں تنگی نہ محسوس کریں، پھر اعتراض نہ کریں، پھر اس فیصلے کو کھلے دل کے ساتھ تسلیم کریں، مانیں اس فیصلے کو. یہ نہیں کہ نبی اسلام کے اوپر الٹا جانبداری کا الزام لگا دیں، قرابت داری کا الزام لگا دیں. یہ تو نہایت یعنی نازیبا حرکت ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جانبداری کا، قرابت داری کا الزام لگائیں. نبی علیہ السلام نے تو ایک ایک بات میں اتنی باریکی کا خیال فرمایا ہے، اتنی باریکی کا خیال فرمایا ہے، جہاں جہاں پر یہ شبہ بھی بنتا تھا نا، شبہ بھی بنتا تھا کہ جانبداری کا، قرابت داری کا الزام آ سکتا ہے، نبی اسلام نے ان تمام راستوں کو بند کر دیا. نبی علیہ السلام نے اپنے اہل بیت کے لیے صدقے کو حرام کر دیا. کل کلا کو کوئی اٹھ کے یہ نہ کہے کہ صاحب یہ جو زکوٰۃ کا، صدقات کا، خیرات کا نظام قائم کیا گیا ہے یہ اپنے خاندان کی پرورش کے لیے، یہ اپنے خاندان کو پالنے کے لیے انہوں نے یہ سسٹم دیا ہے کہ جی سال میں جناب جو ہے وہ زکوٰۃ نکالنی ہے، صدقہ خیرات جو ہے وہ یعنی پورا سال کرتے رہا کرو، اس سے جو ہے وہ مصیبتیں ٹلتی ہیں، اور یہ ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے. اس سارے سسٹم کا مقصد جو ہے وہ اپنے خاندان کی پرورش ہے. نبی علیہ السلام نے
اس سلسلے کو، اس کا دروازہ ایسے سختی کے ساتھ بند کیا کہ تا صبح قیامت یہ اعلان فرما دیا کہ میرے اہل بیت کے لیے صدقہ زکوٰۃ حرام ہے۔ جیسے عام مسلمانوں کے لیے سود حرام ہے نا، ایسے نبی علیہ السلام کے اہل بیت کے لیے صدقہ حرام ہے، زکوٰۃ کا پیسہ حرام ہے۔ اس لیے کسی سید کو زکوٰۃ نہیں لگتی، کسی سید کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، زکوٰۃ لگتی نہیں ہے اس کو۔ کسی سید کو صدقہ خیرات دینا جائز نہیں ہے، اس کو صدقہ خیرات لگتا ہی نہیں ہے، وہ مصرف ہی نہیں ہے اس کا۔ جیسے کوئی آدمی اپنے باپ کو زکوٰۃ دے دے نا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اس کا مصرف نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی کسی سید کو زکوٰۃ دے دے، یہاں تو جو ہے نا وہ ہمارے یہاں پاکستان میں یہ جو سید ہوتے ہیں اپنے نام کے ساتھ ہر آدمی نے سید لگایا ہوا ہوتا ہے، آلو پیاز اور ٹماٹر کی طرح سید یہاں پہ رلتے پھرتے ہیں، اور جس کو دیکھو وہ اپنے نام کے ساتھ سید لگا کے پھر رہا ہوتا ہے۔ ہر آدمی شاہ ہے اور ہر آدمی سید ہے، یعنی یہاں پر آلو پیاز اور ٹماٹر اتنے زیادہ نہیں ملتے ہوں گے جتنے زیادہ سید ملتے ہیں یہاں پر۔ تو ہر آدمی ہی سید بنا ہوا ہے۔ جو اصل نسل سید ہیں، جن کا تعلق واقعتاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے کے ساتھ جا کر ملتا ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے، حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ذریعے، حضرت فاطمہ کے ذریعے ہوتا ہوا نبی اسلام تک ان کا نسب نامہ پہنچتا ہے۔ ان کے لیے زکوٰۃ حلال نہیں ہے، ان کے لیے صدقہ اور خیرات حلال نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ تاکہ کل کلا کو کوئی آدمی اٹھ کر یہ نہ کہے کہ صاحب یہ جو سسٹم دیا ہے، یہ جو نظام دیا ہے، اس نظام کا مقصد تو اپنے خاندان کو پالنا تھا، یہ اسی لیے قائم کیا گیا تھا۔ آپ دیکھتے نہیں جو لوگ وزارت خزانہ کے اوپر مقرر ہوتے ہیں، جو جن کا جو ہے وہ کام یعنی خزانے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، گورنمنٹ کی مالیات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، آئے دن تو الزامات لگتے رہتے ہیں، اعتراضات ہوتے رہتے ہیں، آئے دن کوئی نہ کوئی اسکینڈل سامنے آتا رہتا ہے، فلاں وزیر خزانہ کے اوپر، فلاں سیکٹری خزانہ کے اوپر، فلاں، کیونکہ مال و دولت ہے ہی چیز ایسی۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے جو نظام دیا اس نظام میں اپنے اہل خانہ کا حصہ رکھا ہی نہیں، تاکہ نبی علیہ السلام کے اہل خانہ پاکیزہ لوگ ہیں، مقدس لوگ ہیں، لوگ ان کے اوپر انگلی نہ اٹھائیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے کبھی بھی جانبداری پر مبنی نظام دیا ہی نہیں۔ یہ سسٹم، یہ نظام ایسا ہے ہی نہیں جس میں جانبداری کا الزام اور اعتراض کیا جا سکے۔ اس لیے نبی علیہ السلام پر جب یہ الزام لگایا گیا قرابت داری کا، نبی علیہ السلام نے فوراً جو فیصلہ تھا وہ اصل فیصلہ نافذ فرمایا ہے کہ بھئی پہلے تو میں نے حسن سلوک کا حکم دیا تھا، اب میں فیصلہ کرتا ہوں۔ فیصلہ یہ ہے کہ جو تمہارا حق ہے تم پہلے اپنا حق پورا وصول کرو، اس کے بعد اس کو چھوڑو، اس کے لیے پانی چھوڑو۔ تو اصول یہ ہے یہاں، یہ تو میں نے آپ کو اس آیت کا پس منظر بتایا، شان نزول بتایا، لیکن آیت کے جو الفاظ ہیں وہ الفاظ عام ہیں، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ جب تمہارے درمیان کسی چیز میں اختلاف ہو جائے، جب تمہارے درمیان کسی چیز میں لڑائی اور جھگڑا ہو جائے، تم نے اپنا ثالث فیصلہ کرنے والا بنانا ہے، کس کو؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب نبی علیہ السلام ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، اپنی قبر مبارک میں آرام فرما رہے ہیں، ہمارا کوئی ذریعہ نہیں ہے ایسا کہ ہم نبی علیہ السلام تک رسائی حاصل کر سکیں، نبی علیہ السلام سے اپنے مقدمات کا فیصلہ کروا سکیں۔ نبی علیہ السلام اپنی قبر مبارک میں آرام فرما رہے ہیں، حیات ہے لیکن ملاقات تو نہیں ہوتی نا۔ تو اب ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے؟ نبی علیہ السلام کی تعلیمات، نبی علیہ السلام کی سنت، نبی علیہ السلام کی احادیث، نبی علیہ السلام کی زندگی۔ ہم نبی علیہ السلام کی تعلیمات اور ان کی سنتوں اور ان کی حدیثوں کو سامنے رکھ کر آپس کے اختلافات اور ناچاقیوں اور لڑائیوں جھگڑوں کا حل تلاش کریں، اور پھر ہمیں حدیث میں جو حکم مل جائے سمجھے کہ یہ نبی علیہ السلام نے براہ راست ہمیں حکم دیا اور اس پر عمل کر لیں۔ زندگی کا کوئی موڑ اور لمحہ ایسا نہیں ہے، انسان چاہے وہ چاند کے اوپر پہنچے، مریخ کے اوپر پہنچے، یا زمین کی 7ویں تہہ میں پہنچے، جہاں مرضی پہنچ جائے، انسان کی جو زندگی کے مسائل ہیں ان مسائل کے حوالے سے نبی علیہ السلام کی تعلیمات اور نبی علیہ السلام کی رہنمائی موجود ہے۔ دیکھو اگر تم یہ سمجھو نا کہ میرا نام یہ ہے، میرا خاندان یہ ہے،
میرا نام لے کر، میرے خاندان کا نام لے کر قرآن و سنت میں کوئی حل بیان کیا گیا ہے؟ تو ایسا نہیں ہوتا۔ قرآن و سنت کے اندر اصول بیان کیے جاتے ہیں، ان اصولوں کو سامنے رکھ کر اپنے مسائل کا حل تلاش کر لو۔ دیکھو اس پہلو کے اوپر غور کرو کہ اگر میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جائے، لوگوں کے گھریلو مسائل میں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے نا کہ میاں بیوی کے درمیان مزاج میں ہم آہنگی نہیں ہوتی۔ اب ایک کردار میاں بیوی کا ہے، ایک کردار میاں بیوی کے بڑوں کا ہے۔ میں تم کو صرف سمجھانے کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں۔ زندگی کے مسائل میں نا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ کیوں بنتا ہے؟ اس لیے کہ اس معاملے میں نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل نہیں ہوتا، نبی اسلام کی سنت کو نہیں دیکھا جاتا۔ دیکھو دو میاں بیوی آپس میں جب زندگی گزارنے کا عہد کرتے ہیں، ایک ساتھ زندگی گزارتے ہیں، تو بھائیوں کے درمیان آپس میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے، بہنوں کے درمیان اونچ نیچ ہو جاتی ہے، میاں بیوی کے درمیان بھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے۔ اب میاں بیوی کا کیا کردار ہے اور میاں بیوی کے جو بڑے ہیں ان کا کیا کردار ہے؟ اگر اس کردار کو سامنے رکھ لیا جائے مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ کرے گا کون؟ ہم نے تو قرآن و سنت کے ساتھ اپنا تعلق جوڑا ہوا ہے صرف جو ہے وہ اپنا بھاؤ بڑھانے کے لیے، عمل کرنے کے جذبے سے تھوڑی جوڑا ہوا ہے تاکہ لوگ یہ کہہ کہ صاحب ہاں جی مسجد فاضل میں سبق پڑھنے کے لیے کہہ دیں۔ بھائی قرآن و سنت میں ہمارے پاس رہنمائی موجود ہے۔ نبی اسلام کا کیا کردار ہے؟ حضرت علی اور فاطمہ کے درمیان مزاج میں 19-20 ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو کر جو ہے وہ باہر چلے گئے، گھر سے باہر چلے گئے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور جناب وہ پکڑ کے ڈنڈا لے کے فاطمہ کی پٹائی شروع کر دی۔ کیوں نہیں کیا؟ ایسا نہیں کیا۔ یہ شوہر کے لیے جو ہے وہ سبق ہو گیا کہ بھائی اگر میاں بیوی کے درمیان ناچاقی ہو جائے تو یہ نہیں کہ ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جاؤ اور پٹائی شروع کر دو اس کی۔ اچھا حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر سے باہر چلے گئے۔ اب نبی علیہ السلام گھر تشریف لے کر آئے، فاطمہ سے پوچھا کیوں بھی فاطمہ علی کہاں ہے؟ کہا جی کوئی جو ہے نا وہ ناچاقی ہو گئی، 19-20 ہو گئی ہے، کوئی جو ہے نا وہ تلخی ہو گئی ہے، تو علی جو ہے نا وہ باہر چلے گئے۔ اب نبی علیہ السلام کا کیا کردار تھا؟ نبی اسلام نے کیا فرمایا؟ کیا نبی اسلام نے فاطمہ سے فرمایا فاطمہ چل بوریا بستر لپیٹ، چل اپنے گھر، تیرے لیے روٹیوں کی کمی نہیں ہے، چل بیٹا، تجھے کھانے کو 2 روٹیاں مل جائیں گی اور پہننے کے کپڑے مل جائیں گے، چل بیٹا، کیوں سنے تو علی کی باتیں؟ کیا نبی اسلام نے یہ فرمایا؟ فرمایا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اب فاطمہ جو ہے نا وہاں پہ گھر میں چھوڑا اور خود علی کی تلاش میں چلے گئے۔ اب لے کے آؤ نا سسر، ایسا سسر تو جو ہے نا وہ اٹھ کے جو ہے وہ تڑیاں لگاتا ہے اور جو ہے نا وہ دماغ کہتے میں تیری ٹانگیں توڑ دوں گا، میں تیری آنکھیں پھوڑ دوں گا، میں تیرا یہ کر دوں گا، میں تیرا وہ کر دوں گا۔ اچھا نبی علیہ السلام جو ہے وہ گھر سے باہر نکلے، جا کے تلاش کیا تو دیکھا کہ علی جو ہے نا وہ ایک جگہ پر لیٹے ہوئے ہیں، مٹی کے اوپر لیٹے ہوئے تھے، تو وہ مٹی جو ہے نا وہ جسم کے اوپر لگ گئی تھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے نا وہ ہلایا اور ہلا کے کیا فرماتا ہے قم ابا تراب، قم ابا تراب، او مٹی والے، او مٹی کے باپ اٹھ جا۔ اب نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ہلایا، اٹھایا، اٹھا کے مٹی جھاڑ کے جو ہے وہ گھر لے کر آئے، لا کے دونوں میاں بیوی کی صلح کروا دی۔ اب مجھے بتاؤ اتنا بڑا مسئلہ تھا، اتنی آسانی کے ساتھ حل کر دیا، لیکن یہ کرے گا کون؟ میں نے تم کو بتایا نبی علیہ السلام کی سنت میں ہر چیز کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ آپس میں بڑھتے ہوئے ناچاقیوں کو، ناراضگیوں کو دور کرنے کے لیے نبی اسلام کی تعلیمات میں روشنائی، رہنمائی موجود ہے۔ لیکن ہم نے تو دین کا لیبل اپنے نام کے ساتھ لگایا ہوا ہے، کس مقصد کے لیے؟ اپنا بھاؤ بڑھانے کے لیے، عمل کرنے کے لیے تھوڑی لگایا ہوا ہے۔ عمل کرنے کا جذبہ کس دن پیدا ہوگا؟ جس دن عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو گیا زندگی کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ماں باپ کو اولاد سے شکایت ہے، اولاد کو ماں باپ سے شکایت ہے، کیوں ہے؟ استاد کو شاگرد سے شکایت ہے، شاگرد کو استاد سے شکایت ہے، چھوٹے کو بڑے سے شکایت ہے، بڑے کو چھوٹے سے شکایت ہے، مالک کو ملازم سے شکایت ہے، ملازم کو مالک سے شکایت ہے، حکمران کو رعایا سے شکایت ہے، رعایا کو حکمران سے شکایت ہے، امام کو مقتدی سے شکایت ہے، مقتدی کو امام سے شکایت ہے۔ کیوں شکایت ہے؟ وجہ کیا ہے؟ خرابی کہاں پہ پیدا ہو رہی ہے؟ خرابی یہاں پر پیدا ہو رہی ہے کہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات میں زندگی کے ہر شعبے سے متعلق جو رہنمائی موجود تھی، ہم نے ان معاملات میں نبی علیہ السلام کو ثالث بنایا ہی نہیں۔ آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، ہر آدمی کے ہاتھ میں دوسرے کا گریبان ہے اور وہ اس کو مار رہا ہے، زور زور سے مار رہا ہے۔ ہر آدمی کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے اور ہر آدمی کے ہاتھ میں تلوار ہے اور ہر آدمی کے ہاتھ میں پستول ہے، اور وہ جو ہے اس کو مطلب اس کا بس نہیں چلتا کہ میں دوسرے آدمی کے اوپر اپنی ساری زور آزمائی کر دوں۔
آپس میں اختلافات ہو جاتے ہیں، ہر جگہ پہ ہو جاتے ہیں، فقہا کے درمیان اختلافات ہیں۔ دیکھو عدالت میں ایک مقدمہ جاتا ہے، 4 جج، 3 جج، 5 جج، 6 جج اس مقدمے کی سماعت کرتے ہیں۔ اس میں جس طرف اکثریت ہوتی ہے، کثرت رائے ہوتی ہے، وہ فیصلہ نافذ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مقدمے میں 6 جج تھے، 6 میں سے 4 نے ایک فیصلہ کیا اور 2 کا اختلاف تھا، تو فیصلہ کس کا نافذ ہوگا؟ 4 کا نافذ ہوگا۔ اچھا، وہ فیصلہ نافذ ہو گیا، لیکن وہ جو 2 جج ہیں وہ آپس میں وہ اپنا اختلافی نوٹ لکھتے ہیں کہ جی ہماری اس مقدمے میں یہ رائے نہیں ہے۔ فیصلہ اگرچہ اکثریت کا نافذ ہوتا ہے، لیکن جو 2 ججز ہیں انہوں نے اپنا جو اختلافی نوٹس تھا وہ ضرور لکھا، اور وہ باقاعدہ عدالتی کارروائی کا حصہ بنتا ہے۔ اختلاف تو ججوں کے درمیان بھی ہے، فقہا کے درمیان بھی اختلاف ہے، کاروباری معاملات میں اختلاف ہوتا ہے، بھائیوں کے درمیان اختلاف ہوتا ہے۔ ایک بھائی کہتا ہے کہ نہیں یار یہ والی چیز جو ہے نا یوں بنائیں گے، دوسرا بھائی کہتا ہے نہیں یار یہ والی چیز یوں بنائیں گے۔ آپس میں اختلاف ہوتا ہے، ہر جگہ پہ اختلاف ہوتا ہے، لیکن اس اختلاف کو حل کرنے کا بھی تو کوئی راستہ ہونا چاہیے نا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں راستہ دے دیا کہ راستہ یہ ہے، تمہارے پاس معیار کیا ہے؟ اپنے اختلافات کو حل کرنے کے لیے تمہارے پاس ایک ثالث ہونا چاہیے، ایک غیر جانبدار نیوٹرل امپائر ہونا چاہیے جو تمہارے مقدمات کا، تمہارے معاملات کا غیر جانبدارانہ فیصلہ کرے۔ اور نبی علیہ السلام سے بڑھ کر اس کائنات میں غیر جانبدار کوئی نہیں ہے جو غیر جانبداری پر مبنی فیصلہ کرے، عدل و انصاف پر مبنی فیصلہ کرے۔ نبی علیہ السلام سے بڑھ کر اس کائنات میں کوئی فرد نہیں ہے جو لوگوں کے مقدمات کا فیصلہ غیر جانبداری کے ساتھ کرے۔ تو جب ہمیں یقین ہے اس بات کے اوپر کہ نبی علیہ السلام تو وہی فیصلہ فرمائیں گے جو مبنی بر حق ہوگا۔ دیکھو نا، ابھی میں نے چند دن پہلے تم کو بتایا، ایک یہودی آ گیا اور ایک منافق آ گیا، حق یہودی کا تھا اس لیے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ منافق اگرچہ ظاہری طور پر کلمہ پڑھتا تھا لیکن ثابت ہو گیا کہ حق اس کا نہیں ہے، لہذا اس کے حق میں فیصلہ نہیں کیا۔ جس کا حق تھا اس کے لیے فیصلہ فرما دیا۔ کیوں؟ دنیا کو معلوم ہے کہ نبی علیہ السلام کا ہر فیصلہ انصاف کے اوپر مبنی ہوگا۔ تو اس کائنات میں انسانوں کے لیے سب سے زیادہ غیر جانبدارانہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت نبی علیہ السلام کے پاس ہے، نبی اسلام کی تعلیمات کے اندر موجود ہے۔ لہٰذا پھر ہمیں اپنے جھگڑوں میں، اپنے اختلافات میں، اپنے مقدمات میں اگر ثالث کسی کو بنانا ہے اور کسی سے فیصلہ کروانا ہے تو پھر وہ ذات ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر ہمیں اپنے باہمی اختلافات کا فیصلہ نبی علیہ السلام سے کروانا چاہیے، اور جو فیصلہ نبی علیہ السلام فرما دیں اس کے بعد پھر دل میں یہ خیال نہ لے کر آئیں کہ صاحب دیکھیں جی یہ کیا فیصلہ فرما دیا جی، یہ تو کوئی صحیح فیصلہ تھوڑی ہوا نا۔ فیصلہ دل میں یعنی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اپنی موافقت میں ہو یا نہ ہو، جو فیصلہ انہوں نے کر دیا کھلے دل کے ساتھ اس کو قبول کر لیں، مت اس کے حوالے سے دل کے اندر کوئی شک شبہ اور کوئی وسوسہ لے کر آئیں یا کوئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرابت داری کا الزام لگائیں۔ یہ ایک واضح اصول اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اور قسم کیسے کھائی؟ یہ نہیں فرمایا مجھے میری عزت کی قسم، آپ کے رب کی قسم۔ ان کے لیے معیار یہ ہے کہ یہ آپ کو اپنا ثالث بنائیں۔ تو نبی علیہ السلام کی ثالث بننے کی اس وقت جو شکل ہے وہ یہ کہ نبی علیہ السلام کی احادیث کو اپنا ثالث بنایا جائے، نبی علیہ السلام کی سنت کو، نبی علیہ السلام کے طریقہ کار کو، نبی علیہ السلام کی زندگی کو اپنا رہنما بنایا جائے، اس سے فیصلہ کروایا جائے۔ گھریلو زندگی ہو، کاروباری زندگی ہو، معاشرتی زندگی ہو، اخلاقی زندگی ہو، کافروں کے ساتھ زندگی ہو، لین دین کے معاملات ہیں، تجارتی معاملات ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ سلوک کے معاملات ہیں، یعنی سلطنتوں کے، حکومتوں کے معاملات ہیں، ان تمام میں رہنمائی نبی علیہ السلام سے ملے گی۔ نبی علیہ السلام کے فیصلوں پر عمل درآمد یہ انسان کے ایمان کی علامت ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔